میں نے اس سے کہا کہ دوست چھپانے سے کیا فائدہ؟ وہ بولا اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو یہ بات مشہور ہو جائے گی اور تمام دنیا اسے دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے گی، اس طرح یہ بچہ مر جائے گا۔ میں نے کہا اس بچے کا پالنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ بولا کیوں؟ کیا تم نے بڑی بوڑھیوں سے بچپن میں کبھی نہیں سنا کہ کئی لوگوں کو گورستان سے ایسے بچے دستیاب ہوئے جو حاملہ عورتوں کی میتوں نے قبروں میں جنے تھے؟ میں نے کہا یہ تو محض روایتیں ہوا کرتی ہیں، بھلا ایسی باتوں پر کوئی یقین کیسے کر سکتا ہے؟ وسیم کہنے لگا لیکن ایسی صورت میں جب کہ یہ روایت ہمارے سامنے عملی جامہ پہن چکی ہے، خواہ مخواہ قاتل ہونا پڑتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میں لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد وسیم بچے کو لے کر باہر نکل گیا اور ہم سائیں کے آنے تک وہیں ٹھہرے رہے۔ وسیم نے اس بچے کا پالنا جتنا آسان سمجھ رکھا تھا اتنی ہی دشواریاں پیش آئیں۔ وہ بچہ کریم کے سپرد کر دیا گیا، مگر وہ بھی اس ذمہ داری کو نہ نبھا سکا۔ آخر کار اسے ایک بے اولاد بیوہ کی گود میں دے دیا گیا۔ اس بچے کا نام صفدر رکھا گیا۔ اس کے کفیل ہم لوگ تھے۔ وہ اس غریب بیوہ کی نگرانی میں پرورش پاتا رہا۔ چند ماہ کے اندر بچے کی شکل اتنی تبدیل ہو گئی کہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ اس کے پچکے ہوئے گالوں نے گوشت پر ہو کر حسین بنا دیا۔ اس پری زاد بچے کی بڑی بڑی اور لمبی آنکھیں خاص طور پر خوبصورت اور چمکیلی تھیں۔ مجھے اور کریم کو بھی نسبت وسیم کے اس بچے سے زیادہ انس ہو گیا۔ یہ بچہ حیرت انگیز طور پر نشود و نما پا رہا تھا۔ بچے کے دماغ پیدائشی نقص تھا۔ 2 برس کا ہوا تو غریب بیوہ کو شکایت رہنے لگی کہ بچہ نہایت تند مزاج ہے۔ جس گلاس سے وہ پانی پی لے وہ اس میں خود دوبارہ پانی نہیں پیتا اور اسے اپنے برابر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ 4 سال کا ہوا اور وہ بیوہ فوت ہو گئی۔ اب اسے دوبارہ کریم کے پاس واپس لایا گیا۔ گھر لانے پر ہمیں اس کی عادات و اطوار کا صحیح اندازہ ہو گیا۔ جس طرح اس کی ہستی پر اسرار تھی اس طرح اس کے عادات و اطوار بھی نرالے تھے۔ وہ بھڑکیلے کپڑوں کا شائق اور عطریات کا عاشق تھا۔ جب تک دسترخوان پر بہت سا کھانا نہ ہو وہ خوش نہ ہوتا۔ پر لگاتا اور گاؤ تکیے کے سہارے تنہا بیٹھ کر سوچا کرتا تھا۔ وہ قدرتاً شاعر اور حاضر جواب تھا۔ اس 12 سال کی عمر میں اس طرف راغب نہ ہوا۔ اس کی طبیعت میں فیاضی اس درجہ تھی کہ جب کسی بھنگی اسے سلام کرتا تو اسے گھر کی ہر چیز اٹھا کر انعام میں دے دیتا۔ اس کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہم اسے صدر جنگ کہنے لگے۔ یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ صفدر کو ہم نے اس کے پرسرار حالات سے بالکل ناواقف رکھا تھا اور اس سے اس کے متعلق کسی قسم کا ذکر بھی نہ کیا تھا۔ انہی ایام میں ایک رات کو کریم میرے پاس بکھلایا ہوا آیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، آقا صفدر کو کوئی عارضہ ہو گیا ہے۔ میں گھبراہٹ میں ننگے پاؤں دوڑتا ہوا صفدر کے کمرے میں گیا۔ صفدر کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ نہایت تیزی سے گھوم رہا تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر یکا یک کریم کی چیخ سن کر رک گیا۔ کریم نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ اف! دیوار پر صفدر کے 2 سائے پڑ رہے تھے۔ دیر تک اس کی یہی حالت رہی۔
फिर यकदम एक साया गायब हो गया और सफदर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह मैंने वसीम से जाकर इस वाक़े का जिक्र किया। उसे भी बड़ा तअज्जुब हुआ। हम कई दिन से इस वाक़े पर गौर करते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। ये वाक़या हफ्ते की रात का था और दूसरे हफ्ते की रात को दफतन उसकी तबीयत फिर दोबारा बिगड़ गई। उसके साए दो हो गए और वो कमरे में घूमने लगा। उसके बाद सफदर की हर हफ्ते की रात ये हालत हो जाती थी। हमने बेहतर से इलाज मालजे कराए, आलमों की तरफ रजू किया, दम दरूद वगैरह किए, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। एक दिन वसीम मेरे पास आया। उसने मुझे बड़ी अजीब खबर सुनाई। वो कहने लगा कि शहर के मशहूर रईस बंदराबिन को असीब हो गया है। हर हफ्ते की रात को उसके दो साए हो जाते हैं और वो पागलपने में लकड़ी के संदूक से टकरे मार मार कर बेहोश हो जाता है। इस खबर ने मुझे मजीद हैरत में डाल दिया। हम दोनों उसी दिन दीवान साहब के घर पहुंचे। दीवान बंदराबन एक कदीम राजपूत खानदान के आखिरी नाम लेवा थे। वसीम से उनकी पुरानी साहबे सलामत थी। वो बहुत खुश अखलाकी से मले, मगर उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। देर तक उनकी बीमारी के मुतल्लक बातें होती रहीं। वसीम ने सफदर का जिक्र भी शुरू कर दिया और उसकी तमाम दास्तान उन्हें कह सुनाई। यकायक मुझे एक ख्याल आया। मैंने कहा, दीवान जी, मैं वो संदूक देखना चाहता हूँ जिससे टकरे मार मार कर आप बेहोश हो जाते हैं। आप शौक से देख सकते हैं। दीवान साहब बोले। उसमें पुराने ज़माने की चंद तहरीरों और असला के अलावा कुछ नहीं। दीवान साहब हमें घर के अंदरूनी हिस्से में ले गए, जहां एक पुरानी तर्ज के दालान नुमा कमरे के कोने में लकड़ी का बहुत बड़ा पुराना संदूक रखा था, जिस पर कदीम साखत का सुर्ख चमकीला रोगन किया गया था और जा बजा पीतल के बड़े बड़े फूल और पत्रियां जुड़ी हुई थीं। दीवान साहब ने संदूक खोला। उसके पहले दो खानों में उनके अबाओ जदाद का सिपागरी का साजो सामान और वर्दियां रखी थी और निचले खाने में पुराने तमस्सुक दस्तावेज़ी और दूसरे कागजात भरे थे। हम देर तक उन कागजात का मुआयना करते रहे, लेकिन हमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई ना दी जो इन वाक़यात पर रोशनी डाल सकती। आखिर दीवान साहब संदूक बंद करने को थे कि ऊपर के खाने में मुझे एक जर्द रंग का तलादानी नज़र आई। मैंने उसे उठाकर खोला। उसमें दो खत ऐसे दस्तयाब हुए जो कभी हनाई रंग के कागज़ पर लिखे गए थे, मगर अब खाकस्तरी हो रहे थे। खत की तर्ज तहरीर जनाना थी। एक खत का मजमून ये था, मेरी गमगुसार बहन सुख दर्शा देवी तस्लीम, मैं आपके इशारे के मुताबिक राखी लेकर दीवान तक कल रात जी के पास गई। उन्होंने जिस हमदर्दी और जानसारी का सबूत दिया वो मेरा दिल ही जानता है। वो जितने बहादुर हैं उतने ही रहम दिल भी हैं। उन्होंने जान पर खेल कर मुझे अपने पति से मिलाया। आह, पति देव की हालत देखकर गम से मेरा दिल फट गया। वो बिल्कुल पहचाने ही नहीं जाते थे। उनकी शहजादगी फ़कीरी में तब्दील हो रही है। उनकी सेहत भी निहायत ख़राब है। भला शाही महल्लात में ऐशो इशरत के खूगर शहजादे को किला गो ऐसा रुके तंगो तारीख तय खाने की हवा रास क्या आती। मुझे क्या मालूम था
کہ میرے سنہرے خوابوں کی یہ دل شکنی تعبیر ہوگی کہ میں پتی دیوتا کی بجائے تخت نشین ہونے کے خاک نشین دیکھوں۔ کاش ہمارے دن پھر بدل جائیں، مگر نہیں، یہ خیال عبث ہے۔ بھائی کی سنگ دلی پر ان کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ اب وہ ملک گیری کی ہوس میں انسانی خون بہانے سے سخت تنفر ہیں۔ اب ان کے دل میں صرف یہی آرزو ہے کہ ان کا لاشا بجائے تہہ خانوں میں سڑنے کے ان کے آباء و اجداد کے لاشوں کے پاس دفن ہو۔ میں اس وصیت کو پورا کرنے کا مقدس اگنی کنڈ پر قسم اٹھا کر ان سے عہد کر چکی ہوں کہ اب اس قسم کی ادائیگی مجھ پر فرض ہے۔ اگر میری عمر نہ وفا کی تو شہزادہ مراد کا وہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے میری قسم پوری کرے گا۔ فقط پربھاوتی عرف شمس النہار بیگم۔ شمس النہار کا نام پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس قبر پر لکھا ہوا نام یاد آ گیا جس سے صفدر برآمد ہوا تھا۔ میں نے بے تابی سے دوسرا خط اٹھایا۔ اس میں لکھا تھا، ہمدم و ہمراز سکھور شاہ دیوی، موت مجھ سے ہم آغوش ہو رہی ہے۔ وقت کی تند ہوا میری چراغ ہستی گل کرنے کے در پہ ہے۔ میں ابھی تک اس کا سختی سے مقابلہ کر رہی ہوں۔ مجھے بچہ جننے کا انتظار ہے تاکہ میں اسے خیر و برکت دے کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ پیدا ہونے کا وقت بہت دور ہے۔ موت کہاں تک مجھ سے رعایت کرے گی؟ کیا یہ بچہ میرے ساتھ ہی قبر میں جائے گا اور اس طرح ایک ہستی تلف ہو جائے گی جس پر ایک مظلوم شہزادے کی وصیت اور ایک ناشاد راجپوتنی کا قسم دار و مدار تھا؟ نہیں، میرا بچہ نہیں مر سکتا جب تک میری قسم پوری نہ ہو، خواہ میری روح کو سخت سے سخت عذاب ہی کیوں نہ بھگتنا پڑے۔ میری قوت ارادی اسے زندہ رکھے گی اور اس سے یہ قسم جبراً پوری کرائے گی۔ ان عجیب و غریب خطوط نے میرے جسم میں لرزہ ڈال دیا۔ میں نے وہ خط وسیم اور دیوان صاحب کو پڑھ کر سنائے۔ کیا صفدر وہی بچہ ہے؟ میں نے حیرت و استجاب سے کہا۔ وسیم نے زرد لفظوں میں اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، یہ قطعاً ناممکن ہے۔ آپ کچھ خیال تو کریں، یہ خط آج سے 300 سال پہلے شہزادہ مراد کی بیگم نے لکھا تھا۔ 300 سال تک اس بچے کا قبر میں زندہ رہنا، پھر ایک نوازیدہ بچے کی صورت میں قبر سے نکلنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کسی مردے کا جی اٹھنا۔ یہ بات کسی روحانی طاقت یا قوت ارادی سے کچھ بعید نہیں۔ دیوان صاحب نے کہا، اول تو قبر میں بچہ ہوتا ہی کیا کم حیرت انگیز ہے جو آپ اس امر سے انکار کرتے ہیں۔ یہاں ممکن اور ناممکن کا سوال ہی فضول ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ وہی اسیب زدہ بچہ ہے جو اس خط کی راکمہ نے قبر میں جناب تک اب وہ کسی غیر مری قوت سے زندہ ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، اسی بیگم کی روح ان خطوط کو حاصل کرنے کے لیے مجھے تکلیف دیا کرتی ہے۔ وسیم لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا، کیونکہ سرے سے ہی یہ مان تنہا محیر العقول تھا اور اس پر بحث کرنا سوائے بے وقوفی کے کچھ اور نہ تھا۔